مشرقی ہندوستان میں انگلستان کی تجارت کرنے والی مختلف سوسائٹیوں نے آپس میں اتحاد کر کے ایسٹ انڈیا کمپنی کی شکل اختیار کر لی تھی۔ پہلے اس کمپنی نے اپنے ایجنٹوں کے لیے فیکٹریاں اور اپنے مال کے لیے گودام تیار کیے، پھر ان کی حفاظت کے لیے قلعوں کی ضرورت پیش آئی۔ جب قلعے تعمیر ہوتے تو ان کے لیے سپاہی ضرور سمجھے گئے، اور جب سپاہیوں کی صورت میں افواج وجود میں آ گئیں تو ان کے لیے علاقوں کی تسخیر کا کام فراہم کیا گیا۔ چونکہ 7 سمندر پار سے آنے والی اس تاجر قوم کے لیے ہندوستان کی ہر شے اجنبی تھی اور ہندوستانیوں کے مقابلے میں وہ تعدادی اعتبار سے بھی کمزور تھے، اس لیے بندوق اور تلوار کے ساتھ ساتھ انہوں نے سیاست اور عیاری سے بھی کام لیا۔ وہ جس قلعے یا علاقے کو فتح کرنا چاہتے، پہلے وہاں سازشیوں کے اراولی دستے بھجوا دیتے۔ جب یہ سازشی سرما اپنے شکار کو زخمی کر چکتے تو آخری اور فیصلہ کن ضرب ان تاجروں کی افواج لگا دیتی۔ بنگال، اودھ، مدراس اور حیدرآباد کو زیر اثر لا چکنے کے بعد ان کی نظریں سرنگا پٹم کی مملکت خداداد پر جم گئیں۔ یہاں نواب حیدر علی کے بعد اس کا بڑا بیٹا فتح علی ٹیپو سلطان کا لقب اختیار کر چکا تھا، اور دہلی میں کرہ خوردہ، زنگ آلود اور گھنی ہوئی سلطنت مغلیہ کی موجودگی میں انگریزوں کے ایما کے بغیر ٹیپو سلطان بن جانا بڑی جرأت کی بات تھی۔ آس پاس کی خود مختار ریاستیں سلطان ٹیپو کو رشک و حسد کی نظروں سے دیکھ رہی تھیں۔ سرنگا پٹم کے شمال مغرب میں پیشوائی پونا بھی اس نومولود مسلم قوت کو فکر و تشویش سے دیکھ رہا تھا۔ انگریز ہندوستانی ریاستوں اور معاصر طاقتوں کی رگ رکابت پر انگلیاں رکھ کر اس جان لیوا مرض کی خوب اچھی طرح تشخیص کر چکا تھا۔ ٹیپو ان تاجروں کے عزائم کا اندازہ لگا چکا تھا۔ وہ ان کے مقابل سینہ سپر ہو گیا۔ یورپ میں فرانس اور انگلستان آپس میں برسر پیکار تھے۔ ٹیپو بھی ان کی باہمی آمیزش سے پوری طرح باخبر تھا۔ اس نے انگریزوں پر فرانسیسیوں کو ترجیح دی۔ اس نے دیسی ریاستوں سے خط و کتابت کی اور نہایت دردمندانہ انداز میں انہیں یہ یقین دلایا کہ اگر اس مرحلے پر بھی ہندوستانی طاقتیں متحد اور متفق نہ ہو سکیں، تب پھر وہ دن زیادہ دور نہیں کہ پورا ہندوستان انگریزوں کے قبضے میں چلا جائے۔ ابنائے وطن کی خود غرضی، موقع پرستی اور سرد مہری کی ہمت شکن فضا سے بھی وہ مایوس نہ ہوا، اور اس نے اپنی ہم اثر دوسری اسلامی حکومتوں سے خط و کتابت شروع کر دی۔ ایران، افغانستان اور ترکی کو سفارتیں بھجوا کر انہیں امداد اور اعانت پر آمادہ کرنے کی کوششیں کی گئیں، اور ترکی کے سوا سبھی نے امید افزا جوابات دے دیے۔ افغانستان کا زمان شاہ، جو احمد شاہ ابدالی کا پوتا تھا، وہ شمال مغربی سرحدوں سے فوج لے کر ہندوستان میں داخل ہو گیا، لیکن شاطر انگریز نے زمان شاہ کا مقابلہ اپنی فوج سے نہیں کیا۔ مراد آباد سے ایک شیعہ عالم ایران روانہ کر دیا گیا، جس نے عباس صفوی کو یہ یقین دلایا کہ افغانستان میں اس کے ہم قوموں پر سخت مظالم ڈھائے جا رہے ہیں۔ عباس صفوی نے افغانستان پر حملہ کر دیا، اور ہندوستان کے حدود میں انگریزوں کے خلاف صف آراز زمان شاہ اس حملے کی خبر سن کر افغانستان واپس چلا گیا۔ ٹیپو پھر تنہا رہ گیا۔ ٹیپو ہی کی طرح دھوندو جی واگیا نامی ایک آوارہ گرد ہندو سردار بھی انگریزوں کے عزائم بھانپ چکا تھا، اور اسے ٹیپو سے عقیدت ہو گئی تھی، لیکن اس کے پاس نہ تو کوئی علاقہ تھا، نہ کوئی قلعہ۔ اس نے اپنے آس پاس کچھ آدمی جمع کر لیے تھے اور ان کی مدد سے انگریزوں اور ان کے حلیفوں پر چھاپے مارنے لگا تھا۔ ٹیپو بھی اس کے کارنامے نہایت شوق سے سنتا رہتا تھا، اور جب اسے معلوم ہوا کہ دھوندو جی واگیا اسلام پر مائل ہے تو اس کے دل میں ملاقات کی خواہش پیدا ہو گئی۔ واگیا اپنے جانثاروں کے ساتھ گھوڑوں کو سر پر دوڑاتا ہوا دریائے شری دلی کے کنارے پہنچ گیا۔ سامنے راجہ آبشار 830 فٹ کی بلندی سے گر رہا تھا۔ واگیا اپنے ساتھیوں سمیت اس حسین اور پرلطف مناظر میں کھو گیا۔ یہ لوگ چوکنا انداز میں گھوڑوں سے نیچے اتر پڑے۔ دھواں اڑاتا آبشار سب کے دلوں میں کھوبا جا رہا تھا۔ اگر انگریزوں کا خوف دامنگیر نہ ہوتا تو واگیا یہیں دریائے شری دلی کے آبشار راجہ کے قرب و جوار میں رہ پڑتا، کیونکہ پرامن زندگی کے لیے اس سے بہتر جگہ ملنی مشکل تھی۔ دھوتی کے پلو سے اس نے اپنا منہ پونچھا اور ایک پتھر پر بیٹھ کر بندوق سامنے رکھ لی۔ اس کے 50-55 چوکنا اور مستعد ساتھی بھی فطرت کی رنگینیوں سے لطف اندوز ہونے لگے۔ کچھ دیر بعد انہوں نے مغرب میں بھاگتے ہوئے ایک ہرن کو دیکھا۔
ان کے کان کھڑے ہو گئے۔ انہیں ہرن کی وحشت زدہ رفتار کو دیکھ کر یہ یقین ہو چکا تھا کہ اس کے پیچھے یا تو کوئی خونخوار درندہ ہے یا پھر انسان اس کا پیچھا کر رہے ہیں۔ ان میں سے ایک شخص زمین پر دائیں کروٹ لیٹ گیا اور کان زمین سے لگا کر کچھ سننے کی کوشش کرنے لگا۔ بقیہ لوگ اس سے مت منہ کر کے بندوقیں تان کر کھڑے ہو گئے جدھر سے ہرن بھاگ کر آیا تھا۔ واگیا ایک نہایت اطمینان سے اپنے ساتھیوں پر نظریں جمائے کسی بات کا انتظار کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد لیٹا ہوا شخص پھرتی سے اٹھ کھڑا ہوا اور داگیا کی طرف بھاگتا ہوا چیخا، داگیا جی، دشمن تقریباً 100 دشمن۔ واگیا چیتے جیسی چستی سے اٹھ کھڑا ہوا، اٹھتے اٹھتے بندوق ہاتھ میں لے لی، پوچھا کتنی دور ہیں یہ لوگ؟ اس نے جواب دیا تقریباً 1 میل دور۔ داگیا کی تہکمانہ آواز گونجی، کدھر جا رہے ہیں یہ لوگ؟ اسی طرف آ رہے ہیں داگیا جی۔ واگیا نے اپنے ساتھیوں کی مدد سے گھوڑوں کو شمال کی جانب جنگل میں چھپا دیا اور اپنے ساتھیوں کو راہ گزر کے متوازی دور تک پتھریلی چٹانوں کے پیچھے بٹھا دیا اور طے یہ پایا کہ جب غنیم سامنے آ جائیں تو واگیا جی کے حکم کے مطابق ان کو بندوق کی کوئی باڑ پر رکھ لیا جائے۔ ان کا حیوانی حصے سماعت رکھنے والا آہٹ شناس واگیا کے قریب زمین پر کان لگائے آنے والوں کے دم بدم قریب آنے کی خبر سنا رہا تھا۔ تقریباً گھنٹہ سوا گھنٹہ بعد آہٹ شناس کی اطلاع کے بموجب 100 مردوں اور عورتوں پر مشتمل یہ قافلہ ان کے سامنے سے گزرنے لگا۔ ان کے ٹھوکروں پر کھا کھا کر قدم اٹھاتے مویشی یہ بتا رہے تھے کہ وہ کسی ابتلاء و مصیبت کے سمندر سے گزر کر آ رہے ہیں۔ گھوڑوں کے جسم خون میں نہائے ہوئے تھے اور مردوں کے چہرے اور کپڑے خون کی لکیروں اور دھبوں سے گلنار ہو رہے تھے۔ کئی گھوڑوں پر 2 آدمی سوار تھے۔ ان میں سے ایک آدمی زخموں سے چور، اپنا سر ایک طرف کاندھے پر جھکائے نیم مدہوش اپنے ساتھی کے سہارے سفر کر رہا تھا۔ عورتیں خوفزدہ اور سوگوار گردنیں جھکائے مردوں کے پیچھے پیچھے اپنے گھوڑے بڑھا رہی تھیں۔ واگیا نے انہیں پہلی ہی نظر میں پہچان لیا کہ یہ غیر ملکی لوگ ہیں۔ ان کے سرخ و سفید چہرے، سنہرے بال اور نیلگوں آنکھیں ان کے غیر ملکی ہونے کی شہادت دے رہی تھیں۔ واگیا کو ان گوروں سے نفرت تھی۔ اس نے ان افسردہ حال و مضمحل پا لوگوں کی مجموعی کیفیت سے یہ اندازہ لگا لیا تھا کہ اب ان میں مقابلے کا دم نہیں رہا۔ واگیا نے اپنے حلق سے ایک عجیب دہشتناک آواز نکالی اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ اپنے ساتھیوں سمیت نیم دائرے میں ان کے سامنے نمودار ہوا اور ان کا راستہ روک کر کھڑا ہو گیا۔ ان کی بندوقوں کی نالیں اہل قافلہ کی طرف تھیں۔ واگیا نے تلگوں میں حکم دیا، اپنے ہتھیار زمین پر گرا لو۔ چند سفید فام اس کا مطلب سمجھ گئے اور اپنے ہتھیار زمین پر گرا دیے۔ انہوں نے اپنے ساتھیوں کو اپنی زبان میں واگیا کا حکم سنایا اور اس کے فوراً بعد سبھی نے اپنے اپنے ہتھیار زمین پر ڈھیر کر دیے۔ واگیا گردن اکڑائے اپنے 5 ساتھیوں کو آس پاس لیے ان کے سروں پر پہنچ گیا۔ عورتیں ہراساں اور بدحواس نظروں سے انہیں دیکھ رہی تھیں۔ واگیا نے تلگوں میں سوال کیا، تم لوگ انگریز ہو؟ نہیں، ایک ادھیڑ عمر نے جواب دیا، ہم فرانسیسی ہیں۔ اچھا۔ واگیا کو یاد آیا کہ فرانسیسی ٹیپو کے حلیف ہیں اور اس نے پوچھا، تمہارا یہ حال کیوں کر ہوا؟ ادھیڑ عمر فرانسیسی نے جواب دیا، ہم سرنگا پٹم سلطان ٹیپو کے پاس جا رہے تھے کہ راہ میں انگریزوں سے مدبھیڑ ہو گئی۔ وہ تعداد میں ہم سے زیادہ تھے، ہمارے بیشتر سپاہی مقابلے میں مارے گئے۔ ہم جان بچا کر کسی نہ کسی طرح یہاں تک آ گئے۔ اتنا کہہ کر اس نے واگیا کو حکم طلب نظروں سے دیکھا اور جیسے پوچھ رہا ہو، اب تم جو حکم دو گے اس پر عمل ہوگا۔ واگیا نے اپنے ساتھیوں کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ ایک منچلے نوجوان نے داگیا کو اپنی رائے سے بلا پس و پیش مطلع کر دیا۔ فرانسیسی عورتوں پر نظریں گاڑے ہوئے کہا، واگیا جی، مردوں کو جانے دو، عورتوں کو روک لو، آخر ہمیں بھی تو ان کی ضرورت ہے۔ پھر کئی طرف سے آوازیں بلند ہوئی، ہم سب کی بھی یہی رائے ہے، ہم سب کی بھی یہی رائے ہے۔ واگیا نے مردوں کو ایک طرف کر دیا اور عورتوں کو دوسری طرف۔ خود ان دونوں کے درمیان اپنے ساتھیوں سمیت حائل ہو گیا۔ پھر معمر فرانسیسی کے گھوڑوں کے پیٹ پر ایک زوردار لات رسید کر دی اور چیخ کر حکم دیا، بھاگ جاؤ، فوراً بھاگ جاؤ، ورنہ ہمارے ساتھی تمہیں قتل کر دیں گے۔ جان بچی 100 لاکھوں پائے کے مصداق مردوں نے اپنے گھوڑوں کو فوراً آگے بڑھا دیا۔ عورتوں نے ان کا ساتھ دینا چاہا لیکن واگیا کے ساتھیوں نے انہیں چند قدم بھی ہلنے نہ دیا۔ فرانسیسی اپنی عورتوں کو واگیا کے رہب مقام پر چھوڑ کر آگے بڑھ گئے اور انہیں مڑ مڑ کر اس وقت تک دیکھتے رہے جب تک بلند و بالا پیچیدہ پہاڑیاں ان کے درمیان حائل نہ ہو گئیں۔ زاروں کی طرح روتی اور آنسو بہاتی ہوئی فرانسیسی خواتین رحم اور التجا آمیز نظروں سے واگیا کو دیکھنے لگیں۔ واگیا کے ساتھی گاہ واگیا کو اور گاہ فرانسیسی عورتوں کو دیکھنے لگتے۔ واگیا اپنے ساتھیوں کو جنگل سے گھوڑے واپس لانے کا حکم دے کر فرانسیسی عورتوں کے حسن و جمال کا جائزہ لینے لگا۔ پہلے اس نے ان کی گنتی کی، یہ کل 66 تھیں۔ ان میں 7 بوڑھی تھیں، بقیہ 59
16 اور 30 کے درمیانی عمر کی تھیں۔ تھوڑی دیر بعد جب گھوڑے لے کر ان کے ساتھی واپس آ گئے تو وہ فرانسیسی عورتوں کو مویشیوں کی طرح ہنکا کر ان سب سے بلند پہاڑی چوٹی کی طرف لے گیا، جسے وہاں کے مقامی لوگ قدرے مکھ یعنی گھوڑے کا منہ کہتے تھے۔ قدرے مکھ کے جنوب میں ایک چھوٹی سی وادی چھوٹے بڑے سرسبز درختوں میں ڈھانپی ہوئی تھی۔ یہاں پہنچ کر اس نے فرانسیسی خواتین کو ایک قطار میں کھڑا کر دیا اور اپنے ساتھیوں سے کہا، میں جانتا ہوں کہ ان غیر ملکی عورتوں کو اپنے قبضے میں دیکھ کر تم سب کے کیا احساسات ہوں گے۔ تم نے میری خاطر اپنا وطن، اپنا گھر چھوڑا اور کہساروں اور میدانوں میں خاک اڑاتے پھر رہے ہو۔ سخت ناانصافی ہوگی اگر میں تمہیں ان عورتوں سے دور رکھوں۔ بھگوان نے تمہاری قربانیوں کے پیش نظر ہی انہیں ہمارے پاس بھیجا ہے، لیکن یہ فیصلہ کرنا کہ کون سی عورت کس کے حوالے کی جائے دشوار ہے۔ واقعہ کی اس مختصر تقریر سے ان کے ساتھیوں کے چہرے پر تازگی آ گئی۔ واقعہ نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا، تم سب ان عورتوں کو ان کی پشت پر اپنی پیٹھ کے متوازی قطار میں کھڑے ہو جاؤ۔ حکم کی فوراً تعمیل کر دی گئی۔ اس کے 54 ساتھی فرانسیسی خواتین کی پشت پر ایک قطار میں کھڑے ہو گئے۔ واقعہ نے بوڑھی عورتوں کو قطار سے نکال دیا۔ 54 عورتوں کی پشت پر 54 سپاہی مقابل قطار میں کھڑے ہوئے تھے۔ 5 عورتوں کی پشتیں خالی تھیں۔ جب دونوں قطاریں ایک دوسرے کی پشت پر کھڑی ہو گئیں تو واقعہ نے ان دونوں قطاروں کو حکم دیا، ایک دوسرے کی طرف مڑ کر اپنے چہرے آمنے سامنے کر لو۔ مرد تو ایک دم گھوم گئے، لیکن واقعہ کے اس حکم کی تعمیل تمام عورتیں ایک ساتھ نہ کر سکیں۔ جو تیلگو زبان سے واقف تھیں وہ گھوم گئیں اور جو نہیں جانتی تھیں وہ بدستور کھڑی رہیں۔ واقعہ نے تیلگو جاننے والی عورتوں کو حکم دیا، تم تیلگو نہ جاننے والی عورتوں کو بتاؤ کہ میں نے انہیں کیا حکم دیا ہے۔ اس حکم کی ذرا دیر بعد تمام عورتیں واقعہ کے سپاہیوں کے روبرو کھڑی تھیں۔ واقعہ نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا، جو عورت جس مرد کے مقابل ہے اپنے قبضے میں کرے اور اسے اپنے تصرف میں لائے۔ کچھ دیر کے لیے واقعہ کا یہ حکم اس کے ساتھیوں کے لیے ناقابل فہم رہا، لیکن واقعہ نے اپنے اس نرالے حکم کی وضاحت کر دی۔ اس نے کہا، ساتھیوں، تم میرے اس انوکھے حکم پر تعجب نہ کرو۔ میں چاہتا تو ان عورتوں کو اپنی مرضی سے تم میں تقسیم کر دیتا، لیکن اس صورت میں تم میں پسند اور ناپسند کا سوال اٹھ کھڑا ہوتا۔ لیکن اس طریقہ تقسیم نے جو میں نے اختیار کیا ہے، تم سب کو مطمئن ضرور کر دیا ہوگا کہ جو عورت جس کے مقدر میں تھی اسے مل گئی۔ لوگوں نے جوش مسرت سے تالیاں بجائیں اور واقعہ جی کی جے کا نعرہ بلند کیا۔ ادھر سے فارغ ہو کر واقعہ باقی 5 عورتوں کی طرف بڑھا۔ یہ کسی کے بھی حصے میں نہیں آئی تھی۔ واقعہ نے ان کے روبرو پہنچ کر انہیں باری باری بغور دیکھا، پھر اپنے ساتھیوں سے سوال کیا، ساتھیوں، ان 5 عورتوں کے لیے تم کیا کہتے ہو؟ واقعہ کے ایک پرستار نے جواب دیا، واقعہ جی، تم ہمارے سردار ہو۔ سردار کا حق کچھ زیادہ ہی ہوتا ہے، ان 5 کے تنہا مستحق تم ہو۔ تائید میں سبھی نے کچھ ایسا جوش و خروش دکھایا کہ تھوڑی دیر کان پڑی آواز تک سنائی نہ دی۔ جب شور کم ہوا تو واقعہ نے اپنے حصے میں آئی ہوئی خواتین کو جانچنے کی نظر سے دیکھا۔ یوں تو وہ 5 ہی حسین تھیں، لیکن ان میں ایک غیر معمولی خوبصورت تھی۔ واقعہ اس کے روبرو پہنچ کر کھڑا ہو گیا۔ لڑکی کی عمر بمشکل 19-20 سال رہی ہوگی۔ اس کے شانوں پر سنہری بال بکھرے ہوئے تھے اور دوپٹے سے بے نیاز جسم ایک ایسی فراق میں پھنسا ہوا تھا جس کے گلے میں بطور خاص چنوٹیں پیدا کی گئی تھیں۔ باریک ململ کی ہلکی نیلی فراق کے نیچے سفید زیر جامہ صاف نظر آ رہا تھا اور یہ زیر جامہ سینے کی بلندیوں سے اس طرح نشیب کی طرف چلا گیا تھا جیسے شری دلوتی کی آبشار راجا کے چادر پہاڑی چٹان کے نیچے پھسل کر گم ہو گئی تھی۔ واقعہ کو گھورتے ہوئے دیکھ کر لڑکی نے شرم و حیا سے نظریں جھکا لیں۔ واقعہ نے ہنستے ہوئے لڑکی کے کاندھوں پر ہاتھ رکھ دیا اور اسے اپنی طرف کھینچتے ہوئے کہا، ادھر آؤ میرے قریب۔ لڑکی ڈری سہمی اس کے قریب چلی گئی اور خوفزدہ نظروں سے لمحے بھر کے لیے واقعہ کو دیکھا اور نظریں جھکا لیں۔ واقعہ کا ہاتھ اب بھی اس کے کندھے پر رکھا تھا۔ اس نے پوچھا، لڑکی، تمہارا نام؟ لڑکی نے بھرائی ہوئی آواز میں جواب دیا، روزی ڈینیل۔ واقعہ نے ترشی سے پوچھا، تم رو کیوں رہی ہو؟ اچانک نظریں یوں اٹھیں جیسے بجلی کھوند گئی ہو۔ لڑکی نے دلیری سے جواب دیا، میں تمہیں پسند نہیں کرتی، پھر بھی تمہارے قبضے میں آ گئی ہوں۔ اگر تم خود میری جگہ ہوتے تو کیا خوش ہوتے؟ واقعہ نے طیش میں آ کر تماچا رسید کیا اور بولا، تم سفید فام تاجر لوگ آخر ہندوستان میں کیا لینے آئے ہو؟ کیا تمہارے مردوں نے ہندوستان کی ناموس پر ہاتھ نہیں ڈالا ہوگا؟ لڑکی نے بے نیازی سے جواب دیا، لیکن میں فرانسیسی ہوں۔ میری قوم سفید فام ہونے کے باوجود انگریزوں کے خلاف تمہارا ساتھ دے رہی ہے۔ واقعہ نے جواب دیا، بکواس بند کرو۔ سرنگا پٹنم کا ٹیپو تم پر اعتبار کرتا ہے تو کرے، لیکن میں نہ تم فرانسیسیوں پر اعتماد کر سکتا ہوں نہ انگریزوں پر۔ تم دونوں ہی چور کے بھائی گرا کٹ ہو۔ لڑکی نے منطق کا سہارا لیا،
لیکن ہم فرانسیسی یہ نہیں چاہتے کہ ہندوستان انگریز کا غلام ہو جائے۔ سردار، اگر تم سے یہ سوال کیا جائے کہ تم انگریز کو زیادہ پسند کرتے ہو یا فرانسیسی کو، تو تم کیا جواب دو گے؟ اس وقت تم یقیناً فرانسیسی کو ترجیح دو گے۔ واگیا زور زور سے ہنسنے لگا، پیار سے لڑکی کے دونوں گال تھپتھپا دیے اور بولا، بولی لڑکی، تم نے کیسا محمل سوال کیا ہے؟ یہ تو ایسا سوال ہے جیسے پوچھا جائے کہ واگیا جی بندوق کی گولی سے مرنا پسند کرو گے یا رسی کے پھندے سے؟ واگیا کی بات سے اس کے سارے ساتھی ہی کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ واگیا نے روزی کے علاوہ 4 عورتوں کو گھوڑوں پر سوار کر کے اپنے نرگے میں لے لیا اور روزی کو اپنے گھوڑے پر آگے بٹھا لیا۔ اس کے ساتھیوں نے بھی اپنے سردار کی روش اختیار کی اور اپنے حصے میں آئی عورتوں اور لڑکیوں کو اپنے آگے بٹھا کر ان کے خالی گھوڑوں کو درمیان میں لے لیا۔ واگیا نے روزی کی سنہری زلفوں کو بوسہ دیا اور الٹے ہاتھ سے لگام کھینچ کر ڈھیلی چھوڑ دی اور سیدھے ہاتھ کو ہوا میں لہرا کر اپنے ساتھیوں کو کوچ کا اشارہ کیا۔ ایک ساتھ بہت سارے گھوڑوں کی ٹاپوں سے قدرے مکھ کی وادی گونج اٹھی۔ یہ لوگ اپنے گھوڑے دوڑاتے ہوئے نیل گری کی حدود میں داخل ہو گئے اور اس کی سب سے بلند چوٹی ڈڈا بٹا بڑی پہاڑی جس کو کہتے ہیں کہ دامن میں پہنچ کر دم لیا۔ یہاں انہوں نے کچھ دیر رہنے کا منصوبہ بنایا۔ انہوں نے مقامی لوگوں کو لوٹ کی کمائی کا سبز باغ دکھا کے ہم نوا اور ہم خیال بنا کے اپنے ساتھیوں میں شامل کر لیا۔ واگیا نے انہیں اون اور پگوڑے جو سونے کے سکے ہیں دے کر رام کر لیا۔ مقامی خود تو سائس اور خدمتگار بن گئے اور اپنے مہمان آقاؤں کو عیش کرنے کے لیے اپنی رہائش گاہیں دے دیں۔ یہاں داد عیش دینے کے دوران کئی عورتیں ہلاک کر دی گئیں کیونکہ وہ اپنے ضمیر اور مرضی کے خلاف ان رہزنوں کا ساتھ دینے پر آمادہ نہ تھیں۔ ان کی جگہ بقیہ 4 عورتوں کام آئیں۔ مخلص اور ایماندار سردار واگیا نے اپنے لیے روزی کو مخصوص رکھا۔ جب وہ روزی کی خلوتگاہ میں داخل ہوا تو یہ دیکھ کر پریشان ہو گیا کہ اس کے ہاتھ میں تقریباً 6 انچ چھرا چمچما رہا ہے۔ وہ ٹھٹک کر دروازے پر ہی رک گیا اور روزی کو حکم دیا، لڑکی اسے پھینک دو۔ روزی نے چھرے کی دھار پر انگلی پھیری اور اطمینان سے جواب دیا، مجھ سے دور رہو، اگر تمہیں مار نہ سکی تو خود کو ضرور ہلاک کر لوں گی۔ اس نے پوچھا، تمہیں یہ چھرا ملا کہاں سے؟ روزی نے جواب دیا، اس کوٹھڑی سے، یہیں اس طاق میں رکھا تھا۔ واگیا چاہتا تو نہایت آسانی سے اس سرکش لڑکی کو دور ہی سے چھرا پھینک کر ہلاک کر دیتا، لیکن اسے یہ یقین ہو گیا تھا کہ لڑکی اپنی موت سے ذرا بھی خوفزدہ نہیں ہے۔ وہ بخوشی مرنے کے لیے تیار تھی اور جو خود مرنے پر آمادہ ہو اسے مارنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اسے روزی کی یہ ادائیں اس کی صورت شکل سے زیادہ اچھی لگیں۔ مسکرا کر پوچھا، آخر تم مرنا کیوں چاہتی ہو؟ صرف اس لیے کہ تمہاری خواہشات پوری نہیں کر سکتی؟ واگیا تن سے ہنس دیا، بولا، کیا تم یہ سمجھتی ہو کہ اگر میں چاہوں تو تم مجھ سے محفوظ رہ سکتی ہو؟ ہاں، مجھے اس بات کا یقین ہے۔ تم تو کیا، دنیا کی کوئی بھی طاقت، کوئی بھی شخص مجھے میری مرضی کے خلاف استعمال نہیں کر سکتا۔ اچھا؟ واگیا کو روزی کی یہ نا تجربہ کارانہ بھولی والی باتیں اس کے ناز و انداز سے زیادہ اچھی لگیں۔ روزی کے غصے پر اسے پیار آ رہا تھا، نہایت نرم لہجے میں بولی لڑکی، تم نے اپنا کیا نام بتایا تھا؟ روزی نے جواب دیا، روزی ڈینیل۔ خوب روزی ڈینیل، اچھا یہ چھرا تو پھینک دو۔ تمہیں اگر اپنے ناز و انداز کے سحر اور بولی بدبھالی باتوں کے زہر کا علم ہو جائے تو پھر تم کبھی بھی اس حقیر چھرے کا سہارا لینا پسند نہ کرو۔ میں تمہیں یہ یقین دلاتا ہوں کہ کوئی کام بھی تمہاری مرضی کے خلاف نہ ہوگا۔ اب اس عہد کے بعد تو اپنا چھرا پھینک دو۔ لیکن روزی نے چھرا پھینکنے سے انکار کر دیا۔ واگیا چند قدم پیچھے ہٹا اور روزی یہ سمجھی کہ واگیا جس لگا کر اس پر حملہ آور ہونے والا ہے، لیکن واگیا نے اس کے ہاتھ میں چھری ہوئی رسی کو کمند کی طرح اس کے چھرے والے ہاتھ کی طرف پھینکا اور جھٹکا دے کر چھرے کو اپنی طرف کھینچ لیا۔ چھرا ہوا میں لہراتا ہوا واگیا کے سامنے آ گرا۔ واگیا نے جھک کر اٹھا لیا اور بے ساختہ قہقہ لگاتا ہوا بولا، اسی چھرے پر ناز تھا تمہیں؟ ہم لوگ مردوں کے شکاری بلا عورتوں کو کیا نظر میں لائیں گے؟ اس کے بعد وہ روزی کی طرف بڑھا۔ روزی پناہ کی تلاش میں ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ واگیا نے کہا، روزی تمہیں پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ میں اب بھی یہی کہوں گا کہ تم میرے عہد پر یقین کرو۔ میں سردار ہوں اور کسی سردار کے لیے عہد شکنی نہایت بری بات ہے۔ روزی نے کر پوچھا، پھر تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ تمہاری قربت، تم سے باتیں کرنا، تمہارا حال سننا کوئی ایک خواہش تھوڑی ہے۔ روزی اس عجیب و غریب شخص سے قدرے لطف اندوز ہوئی، بولی، میں تمہاری باتوں پر یقین تو کر لوں لیکن مجھے تم سے خوف آتا ہے۔ واگیا اس کے قریب جا کر کھڑا ہو گیا، اب اگر میں چاہوں تو تم اپنے تحفظ میں کسی حد تک مدافعت کر سکتی ہو۔ روزی نے کوئی جواب نہ دیا تو واگیا نے کہا، اس دنیا کا نظام اعتماد اور اعتبار پر ہی چل رہا ہے۔ وہ روزی کے قریب بیٹھ کر باتیں کرنے لگا۔ روزی بھی سمٹ کر کنارے پر ہو گئی۔
واقعہ اس سے دیر تک ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا۔ اس نے اپنی کسی بات سے بھی یہ ظاہر نہ ہونے دیا کہ وہ روزی سے غیر معمولی محبت کرنے لگا ہے۔ اس ملاقات میں روزی نے اپنی بابت یہ بتایا کہ وہ اپنے چچا کے لڑکے کرنل پالمر سے محبت کرتی ہے اور اسی سے بچپن سے منسوب ہے۔ واقعہ نے پوچھا وہ کہاں ہے؟ روزی نے جواب دیا سرنگا پٹم میں ہوگا، کیونکہ سلطان نے اسے یہاں بلایا تھا۔ واقعہ نے پوچھا کیا تمہارا کرنل پالمر ان لوگوں میں موجود تھا جنہیں میں نے حکم دے کر چلتا کر دیا تھا؟ ہاں، ان میں وہ بھی موجود تھا۔ وہ زخمی تھا، اگر زخمی نہ ہوتا تو میری مدد کو ضرور بڑھتا۔ واقعہ ہنسا، کہنے لگا اچھا ہی ہوا کہ وہ ہمارے مقابلے پر نہیں آیا، اگر غلطی اور نادانی سے آ جاتا تو یقیناً قتل کر دیا جاتا۔ پھر پوچھا کیا پالمر بھی تم سے محبت کرتا ہے؟ روزی نے گردن جھکا کر آہستہ سے جواب دیا ہاں، وہ بھی مجھ سے محبت کرتا ہے، مجھے بہت چاہتا ہے۔ واقعہ ایک دم گرم ہو گیا، چیخ کر بولا تم جھوٹ بول رہی ہو، تم سادہ لو اور بھولی بھالی لڑکی ہو، اگر پالمر کو تم سے محبت ہوتی وہ تمہیں میرے حوالے کر کے ہرگز نہ جاتا۔ روزی نے پالمر کی وکالت کی، بولی اس نے ایسا مجبوری کی حالت میں کیا تھا۔ عاشق اور مجبوری دو متضاد چیزیں ہیں، جو عاشق ہو وہ مجبور نہیں ہوتا۔ واقعہ کی وزنی باتوں نے روزی کو چونکا دیا، وہ تو اسے اب تک سیدھا سادہ رازن سمجھ رہی تھی، سفاک انسان جو دلائل اور منطق کی جگہ بھی اپنے ہتھیاروں سے کام لیتا ہے۔ روزی چپ ہو رہی، لیکن داغیہ نے جلے دل سے متنبہ کیا اگر تم اب بھی پالمر سے محبت کرتی ہو تو شوق سے کرتی رہو، لیکن میری ایک بات ضرور یاد رکھو، بزدل پالمر تمہاری جیسی دلیر اور مردانہ حوصلے کی لڑکی کی محبت کا اہل نہیں۔ روزی کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں تھا۔ تو فرینڈز، آنے والی اقساط کو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور اپنے ویلیوبل کمنٹس ضرور دیجیے گا کہ